بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسف شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے وہ بہت پرتشدد ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پورے ہمارے خطے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جنگ جاری ہے، بلکہ جنگیں جاری ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جو صورتحال ہے، خود پاکستان اس وقت ایک جنگ لڑ رہا ہے افغانستان کے خلاف، اور اس کے اندر جو اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت تک جو جنگ ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں 435 کے قریب افغان طالبان مارے گئے ہیں، 51 ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً وہاں کی جو 35 چوکیاں ہیں وہاں پر قبضہ پاکستان نے حاصل کیا ہے۔ تو ایک عجیب صورتحال ہے۔ دوسری جانب ایران کے اوپر حملہ، اسرائیل اور امریکہ کا، علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد جو امریکہ کا خواب تھا کہ ایک رجیم چینج ہوگا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، علی خامنائی صاحب کے رخصت ہوتے ہی وہاں پہ جو نقشہ ہے وہ بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ علی خامنائی صاحب کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ، اور اس سانحے کے حوالے سے جسے کہنا چاہیے اس پورے ریجن کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ غمزدہ ہیں۔ اور اسی صورت جو ایران کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اس وقت رنجیدہ ہیں، غم اور غصے کا شکار ہے۔ اور اسی پہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے حملہ بھی کیا ہے، جواب بھی دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی کچھ دیر پہلے اصفہان کی جو تنصیبات ہیں، جوہری تنصیبات، اس کو بھی امریکہ نے ہٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے آج دوپہر کویت کے اندر 3 فائٹر پلینز جو تھے وہ بھی مار گرائے ہیں ایران نے، اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ اہم ان کی میٹنگز ہو رہی تھی جب ایران نے وہاں نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے ایران نے ریجن کے مختلف جو علاقے جہاں پہ امریکی ایئر بیسز ہیں ان ممالک کو بھی نشانہ بنایا، جس میں قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اس کے علاوہ عمان ہے۔ ان تمام ممالک کے اندر بھی حملے جو ہیں وہ کیے گئے۔ پاکستان نے ایک بہت نپاتلا اور بیلنسڈ قسم کا متوازن بیان دیا ہے۔ پاکستان نے جو امریکہ کا، اسرائیل کا اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر، اس کی بھی مذمت کی ہے، اور ایران کی جانب سے جو خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اس کی بھی مذمت کی ہے۔ اور ابھی بھی آج وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ پاکستان اپنی کیپیسٹی کے اندر جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کے اور ایران کے بیچ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ جنگ یہیں پہ تھم جائے گی؟ یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ ایران کتنی لڑائی لڑ سکتا ہے؟ ایران کے پاس جوہری صلاحیت نہیں ہے، لیکن کون سی صلاحیت ان کے پاس ہے؟ وہ جو اٹیک کر رہے ہیں، جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، وہ کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ جنگ طویل ہوتی ہے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ آج پراوین سوانی جو کہ انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی لمبی جنگ ہوگی ایران اس کے لیے تیار ہے، اور ایران کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے، اور شاید اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا امریکہ نے۔ اسی طرح سے امریکہ کے اندر مختلف اینالسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی یہ جو جنگ ہے یہ CIA کی اجازت، پینٹاگون کی اجازت کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کی ہے، اور اس کا نقصان ان کو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آبنائے ہرمز جو ہے اس کو جو بلاک کیا گیا، اس سے پوری دنیا کی معیشت ہل گئی ہے۔ کیا کیا نقصانات ہوں گے، کہاں یہ بات ہوگی، اس پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید محمد حسین باقری، تہران سے موجود ہیں، جو کہ اقبال اکیڈمی کو چلاتے ہیں، اس کے سربراہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ باقری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب سید محمد علی صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور گہری نگاہیں ان کی پاکستان اور جو عالمی تناظر ہے اس کے اندر۔ اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ دفاعی اینالسٹ بھی ہیں، اور خاص کر کے جو ایئر فورس کے حوالے سے آپ ان کا انالیسس سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں اعزاز چودھری صاحب، سابق سفیر پاکستان کے اور سابق سیکرٹری خارجہ، وہ بھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ سب سے پہلے میں حسین باقری صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی اس وقت تہران کی کیا صورتحال ہے، اور دوسرا کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو رجیم چینج کی بات کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد وہ رجیم چینج تو پیچھے رہ گیا، اب ایران پر حملے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، خاص کر کے میزائل کیپیبلٹیز، ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے، اور کیا مقاصد حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے۔ 28 فروری 9:30 بجے صبح یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے 5 تہران میں حساس جگہوں کے اوپر 100 سے زیادہ ٹام ہاک میزائلز فائر کی، جو صرف
30 के करीब सुप्रीम लीडर साहब के ऑफिस और उनके घर पे गिरा। उसके बाद अभी तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा अमेरिकन बॉम्बिंग्स 133 ईरानी शहरों के अंदर हुई है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 555 लोग अभी तक शहीद हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं, लेकिन मैं एज ए चश्मदीद गवाह ये कह सकता हूँ कि शहादतों की तादाद हज़ारों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि नुकसानात बहुत ज़्यादा है और ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन रजीम चेंज की जो आपने बात की, शायद ट्रम्प साहब और नेतन्याहू यही सोच रहे थे कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद करने के बाद, IRGC के चीफ को शहीद करने के बाद, आर्मी के सरबराह को शहीद करने के बाद अब ईरानी लोग सड़कों पर आएंगे और रजीम चेंज की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे थे, ईरानी लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन रजीम चेंज के लिए नहीं, आयतुल्लाह खामनेई की सोग मनाने के लिए और मर्ग बर अमेरिका कहने के लिए और इंतकाम और रिवेंज का नारे लगाने के लिए। इसलिए अभी बार बार ये अपने पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं। पहले तो ये रजीम चेंज की बात कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कि हमने इनकी जो मिसाइल प्रोग्राम है उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान इज 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कंट्री और ईरान की हिकमत अमली ये है कि ये हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर, हर कोने के अंदर अपने मिसाइल इंस्टॉलेशन रखी हुई है। अब कितने देर तक ये ईरान के ऊपर हिट करते रहेंगे और कितने देर तक ईरान कार्रवाई, इनकी जवाबी कार्रवाई देती रहेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जंग बहुत लंबी जंग है, तवील जंग होगी। ये जंग तब तक चलेगी जब तक अमेरिका और इसराइल इसको जंगबंदी का ऐलान अपने तरफ से नहीं करेंगे। बाकरी साहब, ये इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल ये आपने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, जाहिर है कि उसको एक एक करके अगर वो ख़त्म करने पे आते भी हैं तो वक्त लगेगा। मगर ये बताइए कि ये बात बहुत हो रही है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर कि जो सुप्रीम लीडर थे उनको किसी जगह ले जाया जा सकता था, लेकिन उनके इर्द गिर्द शायद बहुत से जासूस मौजूद थे और उनकी बरवक्त और सही इत्तलात दी गई, जिसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया। क्या ये बात दुरुस्त है और क्या जो अली खामनेई साहब हैं उनको कहीं और ले जाने का ऑप्शन मौजूद था? अगर था तो ये एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया? ये बात बिल्कुल गलत है। अली लारिजानी साहब जो कि सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के, इन्होंने कल रात को इंटरव्यू में बताया कि हमने खामनेई साहब को बहुत समझाया कि आप रहबर हैं इस मुल्क के, आप अपने फैमिली के साथ बंकर में शिफ्ट हो जाएं, हमारे पास बहुत ऐसे सेफ जगह हैं जो हमारे अहलकार भी रहते हैं, आप भी शिफ्ट हो जाएं। खामनेई साहब ने लारिजानी साहब को यही कहा था कि जब ईरानी अवाम के पास जी कोई पनाहगाह मौजूद नहीं है, बंकर मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? अपने फैमिली लेके मैं क्यों जाऊं? मैं भी ईरानी अवाम की तरह अपने घर पे रहूंगा, अपना ऑफिस पे रहूंगा। ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। सबको पता है, मुझे भी पता है, आम बंदे को भी पता है कि खामनेई साहब का घर कहाँ पे ईरान में, उनके ऑफिस कहाँ पे। लारिजानी साहब ने ये बहुत क्लियरली दो टोक अल्फाज में कहा कि खामनेई साहब ने इनको मना किया था कि मैं अब जंग स्टार्ट हुई तो मैं अपने जगह पे रहूंगा, अगर शहादत नसीब होती है तो इससे बड़ी बात क्या है। इसलिए ये याद रखें, खामनेई साहब को बंकर में ले जाना या इनको सेफ प्लेस में ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, जासूसों वाली बात नहीं है। खामनेई साहब अभी उनका जो स्पाउस है 10-15 मिनट पहले मुझे इत्तला मिली कि वो भी शहीद हो गए। पूरा फैमिली उनकी पूरे फैमिली के साथ शहादत हुई है। उनकी नवासी 14 महीने की नवासी भी शहीद हो गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। खामनेई साहब अपने तौर रजामंद और ईरानी अवाम के हालात देखते हुए इन्होंने कहा था कि मुझे बंकर में शिफ्ट ना करें, मुझे आम ईरानी की तरह अगर शहादत नसीब होती है तो नसीब होने दें। सैयद मोहम्मद अली साहब, जाहिर है कि अभी और भी हम आपके साथ बाकरी साहब बात करेंगे वहाँ की जो सिचुएशन, आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो अब इस वक्त सूरत हाल है और उसके अंदर आपने देखा कि सऊदी जो स्पोक्स पर्सन है उनका स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने कहा जी, क्योंकि एक ये बात आ रही थी कि जी सऊदी अरब के को बताया गया था और वो कह रहे थे कि इन पे हमला करें, जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है उसकी तरदीद की है सऊदी अरब ने। और आपको लगता है कि ये एक नई तरफ जो है वॉर को ले जाने की कोशिशें हैं, लेकिन फिर साथ ही ईरान ने इन तमाम ममालिक के ऊपर भी हमला किया है, तो ये जंग भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है या ये जो कंट्रीज़ हैं ये रिस्पॉन्ड करेंगे, या आपको लगता है नहीं अब वो रुक गए और वो समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है इस वक्त?
بہت شکریہ. دیکھیں میں یقینی طور پہ یہ جنگ 21ویں صدی کا میں سمجھتا ہوں بہت ہی نازک تاریخ کا یہ موڑ ہے جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اور ایران کم و بیش 8 ممالک کے ساتھ اس وقت جنگ میں انگیجڈ ہے, جس میں امریکہ اور اسرائیل تو ہیں ہی, لیکن جو امریکی اڈے تقریباً 19 کے قریب پورے مشرق وسطی میں موجود ہیں, اس کو آپ جانتی ہیں کہ ایران نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا, اس میں جو سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ جو موقف ہے جی سی سی کا وہ تو ابھی سامنے آ گیا ہے, اور اس پہ بڑا سخت انہوں نے موقف اپنایا ہے, اور ان میں ایک بلکہ ان حملوں کے نتیجے میں سیاسی, سفارتی اور تصویراتی اعتبار سے جو عرب ممالک کے درمیان پچھلے دنوں کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے تھے, آپ نے دیکھا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان کچھ کشیدگی تھی یمن کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ایران کی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ مزید آئسولیٹ بھی ہو رہا ہے, اور یہ عرب ممالک جو ہیں ان میں اتحاد بھی بڑھ رہا ہے, اور ایران آنے والے دنوں میں تھوڑا سا اپنے مسائل میں اضافہ بھی کرے گا. اچھا, وہ کر ایسا کیوں رہا ہے, اس کو مطلب اگر بالکل غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 پاسبل مقاصد ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں, لیکن وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں عرب ممالک میں ایک تو تیل کی انویسٹمنٹ انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز کی بہت زیادہ ہے, اور جو بیشتر مغربی کمپنیز ہیں, تو جب ایک تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو ایک عالمی دباؤ بھی امریکہ اور اسرائیل پہ پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مغربی کمپنیاں خصوصاً امریکن کمپنیاں جو موجود ہیں تمام عرب ممالک میں, ان کے سینئر اعلیٰ افسران ہیں, ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے اہم عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں, ان کے سٹاک پرائس پہ اس کا اثر پڑے گا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خود بھی ایک بزنس مین ہے, تو جو امریکہ کی انرجی انڈسٹری ہے وہ بھی ایک دباؤ ڈالے گی کہ جناب ہمارے سٹاکس کو, ہماری انویسٹمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے, تو آپ یہ جنگ زیادہ عرصہ نہ چلائیں. اور یہاں سے جو آپ کی انٹرو تھی اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھیں تو ان کا سیاسی نظام تو جمہوریت پر مبنی ہے, جس میں پبلک سینٹیمنٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے بہت طویل جنگ اگر یہ ہوتی ہے تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ بنجمن نتنیاہو اور ٹرمپ کے لیے کافی زیادہ ہوگی. اور پینٹاگون نے منع بھی کیا. جی میں بس آخری بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بنجمن نتنیاہو اور صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ اس کو کوئک ڈیسائسو وکٹری میں کنورٹ کر کے آنے والے جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں اپنی سیاسی فتح میں کنورٹ کریں, لیکن اگر ایران جو ہے اس کو سلو کر کے پھیلانے میں اور طویل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پولیٹیکل ڈیمیج کو کیا اسرائیل اور امریکہ اپنی پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ کسی حد تک ان کی کمزور ہو جائے گی. بالکل, اور شاید اسی کا فائدہ ایران, میں سمجھتا ہوں یہ پاسبل ایکسپلینیشن ہے ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا بیلنسڈ, کیئرفل اور اصول پر مبنی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ, اور یونائٹڈ نیشن کے اندر خاص کر کے جو سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے, رشیا, چائنا اور پاکستان ہے جنہوں نے کہ کنڈیم کیا ہے ایران کے خلاف یہ جو جاری ہے. بالکل, بلکہ ایران نے اپریشیٹ کیا پاکستان کے سٹانس کو, حالانکہ پاکستان کا جو موقف ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس کے 3 پہلو ہیں ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ایران کے اوپر جاریت ہوئی ہے اس کی بھی مذمت کی ہے پاکستان نے, اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ایران کی جانب سے جو عرب ممالک کو یونیلیٹرلی نشانہ بنایا گیا اس کی بھی مذمت کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے آفر کی ہے تمام متحارب قوتوں کو کہ ہم مصالحت کے لیے, ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور ڈپلومسی کے لیے آپ سب کی اس کے اوپر میں نے اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. رول کر سکتا ہے پلے یا نہیں, اس کی کتنی کیپیبلٹی ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن خالد صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کویت کے اندر 3 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں ایران نے, لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ فرینڈلی فائر تھا. یہ جب یہ میں تھوڑی دیر پہلے امریکی میڈیا کی رپورٹ پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں فرینڈلی فائر ہوا اس لیے یہ تینوں جو جہاز تھے یہ خود گرے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دوسرا, ڈرون ٹیکنالوجی ایران کے پاس بہت زبردست ہے, اس کا وہ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف؟ بہت شکریہ مس آسما, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو میں بھی کیونکہ صبح سے چینلز پر ہی ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیٹ تو نہیں کر سکا کہ یہ کیا ہوا, پاسبلی ہوا ہوگا, لیکن جو میرا اپنا فلائنگ ایکسپیرینس ہے میں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر فریٹیسائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اون ویپن نے مار دیا جو کویت کا ہی ہو سکتا ہے.
اون مارنے کے لیے رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی سے دشمن کا سمجھ کر اپنے کو مار دیا. یہ میں سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. تو پہلا میرے 3-4 پوائنٹس ہیں اس میں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایران کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے. MiG-29 F4 فینٹم جو ہیں وہ آبسلیٹ ہیں, آلموسٹ مشکل سے اڑتے ہیں. تو پہلی بات ہے کویت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, یہ تو آلموسٹ ان لائکلی ہے کہ کوئی تھریٹ پوز کر سکتے تھے اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جہاز یہ ہے کہ فریٹریسائڈ اگر ہو جاتا ہے یا غلطی سے ایک کو مارا جائے, تو ایک مارا جاتا ہے, 3 اکٹھے کیسے مار سکتے ہیں آپ غلطی سے؟ آپ ایک مارتے ہیں, ریلائز کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے جہاز ہیں, ظاہر ہے پائلٹ ایجیکٹ کرتے ہیں, ریڈیو کالیں ایکسچینج ہوتی ہیں, آپ جغرافیکل میپنگ کرتے ہیں, ایئر ٹریفک کنٹرول سے پوچھتے ہیں, دوسرے جہازوں کو ریڈیو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھے, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اپنے سے غلطی سے مار دیا. تو پھر دوسرے اور تیسرے کو کیسے مارا؟ ایک بات. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, میں سادہ کر کے ایکسپلین کروں گا کہ ہر فائٹر جہاز کے اندر اور ایئر ڈیفنس ویپن کے اندر جو لانچ کیا جاتا ہے, جو اس صورت میں کویت کا ہوگا, اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے IFF, آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو کا ایک کمپوننٹ لگا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ ڈیوائس ہے جو زمین پر بھی ایئر ڈیفنس کنٹرولر کو اور جہاز میں بھی پائلٹ کو بتاتی ہے کہ اگر پائلٹ نے کسی دوست کو لاک کر لیا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ تو فرینڈ ہے, فو دشمن نہیں ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں نے غلط جہاز کو لاک کیا ہے. یہ اکثر ہوا میں ہوتا ہے, جب آپ لاک کرتے ہیں آپ کو پتہ لگا فرینڈ ہی ہے تو آپ ان لاک کرتے ہیں. تو یہ بھی 3 جہازوں تک کیسے اکٹھی IFF 3 دفعہ ناکام ہو گیا, یہ ایک سٹرینج بات ہے. تو میرا ماننا یہ ہے, اب کمنگ کنکلوڈنگ ٹو دس آسپیکٹ, میرا ماننا یہ ہے کہ ایران نے جو جون سے لے کر ابھی تک 7-8 مہینوں میں, اور میں اپنی ایک ڈاکومنٹری بناتا ہوں, کچھ دن پہلے میں نے یہی میزائلوں کا ذکر بھی کیا تھا, اس میں نے ٹائٹل بھی یہی تھا, وائی US Iran Iraq war is going to be different and dangerous. اس میں نے یہ منشن کیا تھا, اور ابھی دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایران نے جو انڈکشن کیا 7-8 مہینے میں, اس میں سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی لیے ہیں اس نے, جو ایسے ہی کام کے لیے ہیں جو پاسبلی ایک ایران خود کر سکتا ہے, اور ایران کلیم بھی کر رہا ہے کہ ہم نے مارے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, اتنا آسان 3 جہازوں کی وجہ سے سارے کا سارا ڈاؤٹ فل ہے. I'll summarize like this. ایک جہاز کا فریٹریسائڈ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فوگ آف وار میں کنفیوژن ہوتا ہے, کوئی آبجیکٹ اڑ رہا ہوتا ہے تو آپ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ دشمن کا. تو یہ کوئی خاص ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی ہے, آپ یہ مطلب ذرا بتائیے گا تفصیل سے, کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران نے حاصل کی ہے جس کے بعد ممکن ہوا ہے کہ وہ بغیر ایئر فورس کے ان جہازوں کو نشانہ بنا سکے؟ جو رپورٹڈلی انٹرنیشنل میڈیا کچھ رپورٹ کر رہا تھا, اور کچھ میری ریسرچ بھی کہتی ہے کہ انہوں نے 2 قسم کے ویپنز خریدے ہیں. ایک S-300 میزائل ہے, سملر ٹو S-400 جو ہندوستان کا ہم نے مارا تھا. S-300 تھوڑا سا لو پرفارمنس ہے, تھوڑی سی کم رینج ہے. یہ بہت عرصے سے ایران کی ڈیل ہوئی تھی. جون 2025 میں بھی یہ میزائل آرڈر پر تھے. میں نے مجھے لگا ہے کہ وہ انہوں نے لے لیے ہیں 7 مہینوں کے دوران روس سے. چین کے پاس HQ-9B ایک میزائل ہے, یا HQ-9 سیریز ہے پوری, اس میں سے ایک ہمارے پاک فضائیہ کے پاس بھی ہے, اور ہم نے بھی ایک ہندوستان کا جہاز اس سے مارا تھا, ایک جہاز. تو HQ-9 سیریز بڑی ڈینجرس ہے. وہ اگر ایکوائر کر لیے, اس کے بارے میں بھی نیوز ہے, کیونکہ فارملی تو نہیں بتایا ابھی تک ایران نے, لیکن اگر وہ لے لیے ہیں, جو چائنا سے پاسبلٹی ہے, وہ بہت لیتھل ہے, بہت ڈیسیپٹیو ہے, جیمنگ کے اگینسٹ کام کرتا ہے, اور ظاہر ہے بہت ایکوریٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ لے لیے ہیں تو آبویسلی ابھی سٹوری پھر شروع ہوئی ہے, سٹوری اینڈ نہیں ہوئی ہے. ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ. میں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے سید محمد علی صاحب, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیپیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اگر یہ لمبی اور طویل جنگ ہوتی ہے جو علی لاریجانی صاحب نے کہا ہے, تو یہ کتنی ڈینجرس ہوگی. ایران کا تو سٹیک پہ ایز سچ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, مگر امریکہ کا سٹیک پہ بہت کچھ ہے. باقری صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. باقری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ طویل جنگ ہو سکتی ہے, چشتی صاحب نے کہا طویل جنگ ہو سکتی ہے, سید محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں طویل جنگ ہو سکتی ہے. ایران کے اندر جو معاملات ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, فریجائل ہیں, ان کی اکانومی بڑی فریجائل ہے. تو یہ اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ مطلب ہمارا تو سٹیک پہ ایز سچ کچھ نہیں, مگر اس پورے ریجن کو جو ہے وہ نشانہ بنا کے ریئلائز کروایا جائے, تو کیا آئسولیشن نہیں ہوگی اس سے ایران کی؟ بالکل آئسولیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ایرانی قوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
ایرانی قوم کسی بھی آئزولیشن کو برداشت کر سکتی ہے, پورا دنیا کے ساتھ کٹ آف ہو کے بھی رہ سکتی ہے, لیکن اپنے اوپر بےعزتی اور اس طرح کی جو ان کا سپریم لیڈر کو شہادت کے بعد خاموش نہیں بیٹھ سکتی. سپریم لیڈر صاحب نے اور ایران کے IRGC نے بہت کلیئرلی اناؤنس کیا تھا کہ اگر ایران کے اوپر خطے کی کسی بھی امریکن ایئر بیس سے کوئی جہاز اڑتی ہے یہاں یا وہاں سے کوئی بھی میزائل فائر ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگیٹس ہوں گے, ہم ان کے اوپر وار ضرور کریں گے. اب میرا خیال یہ ہے کہ بات اب آئزولیشن کی نہیں ہے, بات ہے خودداری کی, بات ہے غیرت کی, اور بات ہے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اناؤنس کرنے کی. ٹھیک. اچھا, اعزاز چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. چودھری صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑا متوازن رد عمل دیا ہے, اور خطے کی جنگ کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ جنگ پھیلے گی, جو دوست ممالک ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ جی بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بڑی پرزور مذمت بھی کی. جارحیت تھی, ننگی جارحیت تھی, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایسا ماحول ہے دنیا میں کہ نہ کوئی قانون ہے, بین الاقوامی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, اور صرف طاقت کا استعمال ہے اور ہو رہا ہے. اب ایسے میں اس وقت دو سینیریو میں دیکھ رہا ہوں جی. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف کوئی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اسرائیل کی طرف کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جو ایران والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے ذخیرے ہیں میزائلز کا, اور وہ امریکہ کی طرف سے لوگوں کی جانیں جانی شروع ہو جاتی ہیں, باڈی بیگز واپس جاتے ہیں, وہاں کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جنگ رکوائیں. یا اسرائیل کے اندر ان کے میزائل اتنے لینڈ کرتے ہیں کہ اسرائیل ان کو کہتا ہے کہ جنگ روکی جائے, جس طرح پچھلے سال 12 روزہ جنگ میں ہوا تھا. یا پھر گلف کی جو ریاستیں ہیں چونکہ ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے, سارے ایئرپورٹس بند ہو رہے ہیں, ان کی تیل کی ترسیل رک رہی ہے, تو وہ مجبور کر دیتے ہیں امریکہ کو کہ جنگ روکی جائے. تو یہ ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایران کے پاس میزائل کا جو ذخیرہ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا, اور وہ اتنی دیر میں اتنے ان کے اوپر بم گر جائیں گے کہ وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑیں گے, یا کوئی ان کی جو حکومت ہے وہ کولیپس کر جائے گی. رجیم چینج کی بات نہیں کر رہا, رجیم کولیپس کی بات کر رہا ہوں. رجیم چینج تو دوسرے مرحلے میں آئے گا کہ کس قسم کی حکومت وہاں پہ انہوں نے کرنی ہے, لیکن ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اتنی افراتفری ڈالو کہ یہ کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہیں اسرائیل کو. یہ ان کا بنیادی میرے خیال میں ہدف تھا جو تقریباً حاصل کر رہے ہیں. تو یہ دو سینیریوز ہیں. اب اس کے اوپر جو ترب کا پتہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایران کے پاس کیا اتنے میزائل ہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور کیا وہ اس قسم کا نقصان ان کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایران کی جو حکمت عملی رہی ہے اس کے اندر دو ان کے پاس اپروچز تھی. ایک تو یہ کہ صرف اسرائیل پہ حملہ کرتے, اور اتنا کرتے کہ اسرائیل مجبور ہو جاتا, اور دوسری یہ تھی کہ بھائی عرب ملکوں کے اوپر بھی کریں جو انہوں نے کر دیا, گلف کی ریاستوں کے اوپر, یہ تھنکنگ کہ ان کے اوپر بھی جب اکنامک کاسٹ پڑے گی تو وہ بھی اٹھیں گے. پر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. میرا خیال ہے حکمت ملی اگر صرف اسرائیل پہ رکھتے تو شاید ان کے لیے بہتر ہوتا. تو باہر دونوں صورتوں میں اس وقت بڑی یعنی سمجھ لیں کہ اگلے 3-4 ہفتے جو ہیں بڑے کریٹیکل ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی یہ قوت استعمال کر کے امریکہ کے لیے کاسٹ بڑھا سکتا ہے کہ نہیں بڑھا سکتا. اگر نہیں بڑھا سکتا تو میرے خیال میں دوسرا سینیریو جو ہے نا وہ آ جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ وہاں کافی افراتفری آئے گی. جی صحیح سر. اگر آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو ظاہر ہے دو صورتوں کے اندر جو انٹرنل ان کی یونٹی ہے اس کو تو ہٹ پڑے گی ایران کو, لیکن آپ کے خیال میں جو مذاکرات کی دعوت امریکہ نے دی اور انہوں نے ابھی ٹھکرا دی ہے, علی لاریجانی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, تو کیا ایران واقعی یہ سمجھتا ہے کہ اب مذاکرات مزید نہیں ہو سکتے, اور خاص کر کے جو کیپیبلٹی کو ان کی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, میزائل کیپیبلٹی کو, تو آپ یہ اس سینیریو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب تک وہ رضامند ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا مذاکرات کے کوئی امکانات ہیں؟ نہیں, کوئی امکان اس وقت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں مذاکرات میں شرائط کیا ہیں. جو پہلے انہوں نے مانا تھا کہ زیرو انریچمنٹ, زیرو سٹاک پائلنگ, وہ تو مان گئے تھے نا ایرانی. لیکن جب امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے میزائل پروگرام کے اوپر قدغن لگائیں, تو وہ تو اس طرح ہے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں توڑ کر رکھ دیں, تو وہ ایرانی نہیں مان سکتے تھے. تو ایرانیوں کو سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پہ داخلی پریشر ہے,
اور یہ پریشر یہ ہے کہ کانگریس سے پوچھا نہیں ہے اور وہاں پہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایران ہٹ دھرم تھا تو انہوں نے یہ اس طرح کی آفر کی ہے، ورنہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ اگر سنجیدگی ہوتی تو عمان کے وزیر خارجہ نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ جی معاہدہ تو ہو گیا جہاں تک نیوکلیئر اس کا تعلق ہے، اس لیے ایران اب کس بات پہ وہ کرے۔ اور کچھ یہ اعتماد بھی نظر آتا ہے ایران کا، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایران کے پاس شاید ابھی کوئی اتنا عسکری ساز و سامان ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ ایران کے اندر اس طرح گورنمنٹ کو کوئی نہیں ہے جی خطرہ، کیونکہ فی الحال آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی ایک قیادت چلی گئی لیکن اس کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے، تو وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، اور بڑا انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، اور اپوزیشن کوئی ایسی ہے نہیں۔ شاہ ایران کے جو فرزند ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے ایرانی حکومت کو کوئی خطرہ ایز سچ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ یہ بمباری کتنی دیر تک سہ سکتے ہیں، ان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت ان نون ہو گیا ہے اس وقت۔ مجھے کوئی مذاکرات کا مجھے امکان اس وقت کم از کم نظر نہیں آ رہا جی۔ اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کہہ رہا ہے میڈییشن کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حملے ہوئے ہیں سعودی عرب کے اوپر بھی، قطر کے اوپر بھی اور دیگر ممالک پہ پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی ہے، تو کیا کوئی میڈییشن پاکستان ایران اور ان ممالک کے بیچ کروا سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرما دیں کہ سعودی عرب مسلسل یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا، جو کہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی۔ یہ کس قسم کی کوشش ہے؟ کیا آپس میں لڑانے کی کوشش ہے اس غلط خبر کے ساتھ، یا پھر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب نے ایسا کہا ہوگا؟ بالکل نہیں کہا ہوگا جی، یہ تو ڈس انفارمیشن ہے، ڈیلیبریٹ ہے، جان بوجھ کر۔ ان کو پتا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے، پوری دنیا میں گھومے گی، مختلف نیوز چینلز اس کو چلائیں گے اور خام خواہ ایک ڈسکریڈٹ کریں گے۔ سعودی عرب نے تو اب ایران کے ساتھ ریپروشما کر لیا ہوا تھا۔ سعودی عرب کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا جو اصل دشمن ایران نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل نے پورا ایک گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب کا ناردرن حصہ اپنے حصے میں اندر دکھایا ہوا ہے۔ ایران نے تو ایسا کوئی پروگرام نہیں بنایا، ایران کے کوئی توسیع پسندانہ کسی قسم کے عزائم نہیں تھے، تو سعودی عرب کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اب ایران کو بھی اعتماد ہو گیا، کیونکہ پاکستان نے 12 روزہ جنگ میں بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن ہم یعنی اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، کوئی ملک بھی نہیں جا سکتا۔ ہر ملک کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ تقریباً ہم نے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ایران کیا اس پہ کر سکتا ہے۔ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ آسما کہ یہ جو ایران نے سعودی عرب کے ساتھ جو گلف ریاستوں کے ساتھ جو اٹیک کیا ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی میرے خیال ہے وہ شاید حکمت عملی اتنی بہتر نہیں تھی۔ شاید وہ ان کا کامیاب ہو جائے کہ جی اب ان کے اوپر اتنا لوڈ آ جائے گا کہ یہ ان کو امریکہ کو مجبور کریں، پر میرا خیال ہے ہر کوئی اتنی پین، اتنا جو ہے وہ لوڈ سہ سکتا ہے، اور ایران کے اوپر اب جو ہے نا اس نے دشمنوں میں زیادہ اضافہ کر لیا اپنا۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ اعزاز چوہدری صاحب۔ سید محمد علی صاحب کوئکلی آپ سے جان لوں بریک سے پہلے کہ یہ جو اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کا اپنا ایک کردار ہے، باقی ملکوں کا اپنا ہے، لیکن ایران کہہ رہے سسٹین کر پائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں کہ وہ کتنی لمبی یہ لڑائی لڑ سکتا ہے۔ دیکھیں ایران کی جو حکمت عملی ہے اس کی وجوہات میں کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب سے اسلامی انقلاب آیا تھا تو 47 ایئرز میں ان کے اوپر ایک طرح سے اکنامک کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ کا ایک ٹیکنالوجیکل امبارگو بھی تھا، تو اس لیے انہوں نے کوئی بہت جدید ترین اپنی ایئر فورس وغیرہ ڈیولپ نہیں کی ہے۔ تو ان کے لیے جو ایک ان کی ایمیٹریکل اسٹریٹجی ہے، غیر روایتی اسٹریٹجی ہے، جو کہ ایئر پاور میں بہت ہزاروں ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائلز اور جو متحرک تنظیمیں ہیں ان کے اوپر مبنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے جس طرح اعزاز صاحب نے کہا، جو انٹرنیشنل اسیسمنٹ ہے ان کے پاس تقریباً 3 سے 4 ہزار بیلسٹک میزائلز موجود ہیں۔ تو اگر آپ 200 میزائل روزانہ بھی استعمال کر رہے ہیں 8 ملکوں کے خلاف، تو آپ 15 دن تک یہ چلا سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ اصل بات ہے۔ اور دیکھیں میزائل کو ایک دن میں نہیں بنتا، میرا یہ سبجیکٹ رہا ہے، آپ کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ڈرونز بھی جو ہیں وہ سوام ڈرونز اتنے بڑے پیمانے پہ ابھی تک ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کے پاس بہت بڑا ڈرونز کا ذخیرہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یوکرین وار کے حوالے سے بھی یہ روس کو بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کر رہے تھے شاہد 136 ڈرونز، ایون روس امپورٹ کر رہا تھا۔ تو آئی ایم شیور کہ تہران اگر ان کو ایکسپورٹ کر رہا تھا تو وہ اپنی داخلی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہی کر رہا ہوگا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایران نے ابھی انیشیل سٹیجز میں یہ وار ہے, ابھی یہ ہم نے کوئی فل سکیل اسکیلیشن دیکھی نہیں ہے, ابھی تو سٹارٹ ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ دن اور لگیں گے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد چشتی صاحب میں آپ کے پاس سر آتی ہوں کہ ڈرون کتنے ہیں, ٹیکنالوجی یہ کتنا ان کے لیے سود مند ہو سکتی ہے ایران کے لیے, جو آپ کہہ رہے تھے انہوں نے پہلے بھی سرپرائز دیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ رشیا کو وہ دے بھی رہے ہیں اور ان سے لے بھی رہے ہیں. تو اور رشیا اور چائنا کا اس کے اندر جو کردار آپ نے پہلے بتایا, مزید کیا ہو سکتا ہے, بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چشتی صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ایک بڑا زبردست انالیسس دیا کہ کوئی کیپیبلٹیز جو ایران کی ہیں. ڈرون کیپیبلٹی کے بارے میں بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو سارا انحصار ہے پوری جنگوں کا, ہم نے اپنی جنگ کے اندر بھی دیکھا, باقی بھی, کہ وہ تو ڈرون یا سائبر اس کے اوپر ہے پورا انحصار. تو اس معاملے کے اندر کتنا لمبا دفاع ہو سکتا ہے؟ جیسے سید محمد علی صاحب نے فرمایا کہ ان کے پاس جتنا بھی سٹاک ہے, اگلے 15-20 دنوں تک وہ سٹاک جو ہے وہ کام آئے گا. تو اس پہ بھی کوئی سرپرائز ہے ایران کے پاس؟ دیکھیے مس آسما, جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو صرف انٹیلیجنس گیدرنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایک آرم ڈرون ہوتا ہے جو چھوٹا ویپن کر کے 1000 پاؤنڈ کے قریب وزن لے کے جاتا ہے, دوسرے کلر ڈرونز ہوتے ہیں, اور تیسرا لوئٹرنگ منیشن ہوتا ہے, یعنی کہ وہ لوئٹر کرتا رہتا ہے اور اپورچونٹی پر ہٹ کرتا ہے. تو ایران کا میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس ریجن میں اگر کسی کے پاس کمپائلیشن ہے ڈرونز کی تو ایران کے پاس ہے, کیونکہ ان کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے اور آج کی نہیں ہے, بہت پہلے کی ہے. اسی لیے انہوں نے ابھی یوکرین کے لیے جو محمد علی صاحب کہہ رہے تھے ایکسپورٹ بھی کیے, اور وہ بھی روس کو کیے تھے, تو بہت زیادہ سٹاک ہے. اچھا, دوسری بات جو ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے, جو ان کے پاس 3-4 ہزار اگر ہم زیوم کر لیں بیلسٹک میزائل ہیں, تو انہوں نے ہر جگہ, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ بزنس سینٹر میں, خدا نخواستہ کسی ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ہر جگہ بیلسٹک میزائل ضروری نہیں ہے. پہلی دفعہ انہوں نے اپنی کیپیبلٹی ثابت کر دیا کہ یہ ہماری ریچ ہے اور یہ ہماری انٹینسٹی ہے. اب سمپل ایک لوئٹرنگ منیشر کلر ڈرون بھی اگر جا کر ایئرپورٹ پہ گر جائے تو آپ اگری کریں گے کہ کتنا پینک مچے گا, فلائٹیں بند ہو جائیں گی پھر سے. تو اس وقت ڈٹر کر کے رکھنا ایران کا مقصد ہے, اور جو اسٹریٹجی اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ رائٹ اور رانگ وہ تو علیحدہ بات ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایتھکس اور morality کی جب بات کرتے ہیں تو سارے ایتھکس morality ایران پر ہی لگا دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ آج دیکھ لیں, ہم سب جتنے اس وقت پینلسٹ ہیں انکلوڈنگ آپ کو, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اگر میں ایران اور اسرائیل کے بارے میں 2 ملکوں کا چوائس دوں کہ کس کے پاس کنفرمڈ نیوکلیر ویپن ہے, تو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کا نام لیں گے. بالکل. ایک بات, دنیا میں این پی ٹی سائن کیا ہوا ہے, اسرائیل نے نہیں کیا, ایران نے کیا ہوا ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس کی انسپیکشن آج تک اسرائیل نے نہیں کھولی, ایران نے کئی دفعہ کرائی ہے اور نو آبجیکشن چٹ لی ہوئی ہے. تو یہ سارے, ایک وہ ملک جس کے پاس 80 to 100 نیوکلیر ویپنز کہے جاتے ہیں, وہ ایسے ملک کو تھریٹ کر رہا ہے کہ میں تم پر حملہ کروں گا کہ تم پر نیوکلیر ہے. جو کہتا ہے میں نے لے لیے تو کیا ہو گیا. ان کے ڈپٹی فارن منسٹر کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا, اینکر ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ کے پاس 80 to 100 نیوکلیر ویپنز ہیں, تو آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہیں کہ نہیں, انہوں نے کہا سو واٹ. تو ایک طرف یہ سٹینڈرڈز ہیں ایک ملک کے, اور پھر ہم, ٹھیک ہے افسوسناک بات ہے, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ مڈل ایسٹ میں کسی جگہ حملہ ہونا چاہیے, لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ بیلسٹک میزائل, میرا خیال ہے جو اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے, میرا بھی ماننا یہ ہے کہ یہ پہلا راؤنڈ اگر سسٹین کر جائے ایران, ظاہر ہے بہت بیٹنگ ہو رہی ہے, بہت اٹریشن ہو رہی ہے, تو کم بیک کر کے جو ریزیلینس دکھا کے اگر وہ جو پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرے گا ایران اسرائیل کے اوپر, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ لیتھل ہوگی. ایران کا سب سے زیادہ کنسرن ویپن لینا نہیں تھا, ایران کا سب سے زیادہ کنسرن سروائیویبلٹی تھا ان ویپنز کی, یعنی ان کو کیسے سروائیو کرے. سروائیو کرنا نسبتاً اسرائیل کی نسبت آسان ہے, کیونکہ جغرافیہ کے حساب سے اسرائیل سے 70 گنا چھوٹا ہے اسرائیل جو ہے ایران کی نسبت. آپ سوچئے ذرا, 70 ٹائمز چھوٹا ہے. اس کے باوجود ان کے جو میزائل تھے ایران کے, جو تھے چاہے بیلسٹک میزائل تھے, کروز تھے, وہ لاسٹ جو جون 2025 کے اندر انہوں نے 4 پینیٹریشن کی تھی. میں ڈیٹرنس کی بات کر رہا ہوں. اپارٹ فرام اٹ کہ پرشین گلف میں انٹرسیپٹ ہوا, پھر ریڈ سی میں انٹرسیپٹ ہوا, پھر میڈیٹیرین میں انٹرسیپٹ ہوا میزائل جو ایران سے فائر کیا گیا تھا. اسرائیل کو انٹر ہونے سے پہلے 3rd میزائل انٹرسیپٹ کرتا ہے, 3000 کلومیٹر رینج ہے اس کی انٹرسیپشن کرنے کی, 2300 کلومیٹر ایرو کرتا ہے, ایرو 3, پھر
डेविड स्लिंग करता है तकरीबन 700 किलोमीटर पर, फिर आता है आयरन डोम 70 किलोमीटर। इसके बावजूद उन्होंने कोई 15% मिसाइल पहुंचा दिए थे इजराइल के अंदर। तो मेरा लगता है कि अगर ये थोड़ा सा इनिशियल राउंड किसी तरह सस्टेन कर गए, अपने वेपन्स को सर्वाइव करवा लिया, तो आई थिंक जो हिट बैक करेंगे उससे पब्लिक ओपिनियन इजराइल में भी और अमेरिका में चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहली दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, देखिए, बहुत अरसे बाद कांग्रेस का कोई अप्रूवल नहीं लिया हुआ, नहीं लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अभी भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है कि हम एक बड़ा हमला तो भी हमने करना है, जो कि हम करेंगे। बाकी साहब, मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि आपके घर के करीब कोई हमला हुआ है थोड़ी देर पहले, और आप लोग महफूज अल्लाह करे रहें। कुछ बताएंगे कि ये हमले की नौइयत क्या है और कितना घर के फासले पे कितना ये बड़ा अटैक हुआ है? ये तकरीबन घर से 200 मीटर के फासले पे हुआ था। एक यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही एक यहाँ पे IRGC का शायद कंपाउंड भी है। शायद कंपाउंड के ऊपर हिट हो गया था, जो हॉस्पिटल के ऊपर भी गिरा है, और थोड़ा शेकिंग यहाँ पे भी हमें महसूस हुई, इसलिए मैं थोड़ा कट ऑफ करके दोबारा वापस आया हूँ। बस घरों में हैं हम, और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। लेकिन जंग की सूरत हाल है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो जंग की सूरत हाल है, 3 रातों से हम सोए नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ, मैं यकीन करें, मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। एक ऐसे जगह पे रह रहा हूँ जहाँ लोग शहादतें देने के लिए भारी लगाते हैं और तैयार है। सबको पता है कि अगर मैं इस पोजीशन में बैठता हूँ तो अगला टारगेट मैं ही हो सकता हूँ, लेकिन ये फ़ख्र से ये कर रहे हैं। दूसरी बात, आज सुबह से तकरीबन 4:30 बजे से तेहरान के ऊपर 24, जहां तक हमें इत्तला मिली है, 24 फाइटर्स की मतलब आमद और रफ्त है। एक वो बन गई है तेहरान का जो फिजा है। आपको पता है कि ईरानियों के पास डिटरेंस पावर सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स है। बाकी जो जहाज़ें आती है यहाँ पे, ये बम्बार्ड करके वापस चली जाती है। 24 जहाज़ों की अभी तक ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और ये बार बार शहर से लेके अगले दिन से शहर तक, ये 3 दिन से लगातार तेहरान की तकरीबन कोई ऐसा कोना नहीं है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, कि ये लोग ने छोड़ा हो और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं की हो। हस्पतालों के ऊपर अभी कर रहे हैं, कंपाउंड्स के ऊपर कर रहे हैं, इवन फूड स्ट्रीट के ऊपर। तेहरान के बाजार, जो आपने शायद देखा भी हो, आप तेहरान तशरीफ लाए थे, तो तेहरान के बाजार के ऊपर हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे दुकानें तबाह हो गई है। बस बात ये कि अब ईरानी कौम, अभी भी आप इनकलाब स्क्वायर जाएंगे तो लोग उधर खड़े हैं और नारे दे रहे हैं। मतलब रिजिलियंट, बहुत रिजिलियंट कौम है। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके लिए हैं कि, और सबके लिए वहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में भी सबके लिए। मैं क्विकली अफ़गानिस्तान के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो सूरत हाल, अब अफ़गानिस्तान ने भी पे पाकिस्तान ने अटैक किए हैं और कहा जा रहा है कि मतलूबा नताइज तक ये जंग है जो कि जारी रहेगी। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान को वहाँ पर भी कोई अचीवमेंट मिल रही है? मैं समझता हूँ जी, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़, वो ये है कि चूँकि काबुल इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है, और वो बिल्कुल चीज़ उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से साबित कर दी है कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे हैं, उनको भरपूर अंदाज में एज अ पॉलिसी वो उनकी सहूलतकारी और सरपरस्ती कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी और हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि रोज़ाना जो है जवाबी कार्रवाई, इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस करते हुए, हमने जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती की कीमत है वो काबुल इंतज़ामिया के लिए हम बढ़ा रहे हैं। तो ये फ़ैसला जो है बुनियादी तौर पे काबुल इंतज़ामिया ने करना है कि उन्होंने जब पाकिस्तान या दहशतगर्दी में से किसकी सपोर्ट का इंतखाब करना है, और पाकिस्तान उनको CPEC प्लस ऑफ़र कर रहा है, पाकिस्तान उनको इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, पीस, प्रोग्रेस, दुनिया में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ़र कर रहा है। दहशतगर्द जो हैं वो सिर्फ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे चंद डॉलरों के एवज़ वो दहशतगर्दी के अंदाज में अपनी आवाम के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बहाली के भी दुश्मन हैं, और आलमी सतह पे अपनी साख को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने एक रैशनल और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती और इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र में जुड़ना है, या मुसलसल एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर इस खित्ते को, अपने मुल्क को इस्तेमाल करना
کرنا ہے تو اس کی قیمت پاکستان ان کے اوپر امپوز کر رہا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی قیمت وہ ادا کرنے کے لیے دہشت گردی کی پشت پناہی اور سرپرستی کے لیے تیار ہیں. اور اس میں جو ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں جیسے BLA اور BRA اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہاں پہ TTP، یہ جب تک ہم سمجھے اگر تو یہاں پہ بھی ہمیں کامیابی آپ کو لگتا ہے کہ مل سکے گی ان کو حاصل کرنے میں یا ان ٹارگٹس کو، ان اہداف کو حاصل کرنے میں؟ دیکھیں جو اعلیٰ حکام ہیں فوج کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کا اس وقت جو مورال ہے وہ ہائیسٹ ہے، اور ہمارے جو نوجوان افسر اور جوان ہیں وہ بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اس بڑے پراکسی کے چھوٹے پراکسی کا پیچھا کر رہے تھے 26 سال سے، اپنے بازاروں میں ڈھونڈ رہے تھے. ان کا جو ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، اب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب اصل دشمن کو ہم ابھی ٹارگٹ ہٹ کر رہے ہیں، اور ان کو اگر ہم سانپ کے سر کو کچل دیں گے تو پھر اس کی جو اعضاء ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی کمزور ہو جائیں گے، جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. بالکل. کوئکلی چشتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ؟ ظاہر ہے جو پاکستان وہاں پہ حملے کر رہا ہے وہ کتنا، وہاں پہ کیا اہداف ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں ابھی؟ جی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ہو رہے ہیں. میں نے کل ہی ہائی آفیشلز اپنے کوریڈورز میں کنفرم کیا ہے. بہت پن پوائنٹ ہم کر رہے ہیں، ویل کیلکولیٹڈ کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ کوئی سائٹ پہ کولیٹرل یا ڈیمیج نہیں ہے، ایبسولوٹلی کوئی نہیں ہے. یہ صرف پروپیگنڈا ہے، ڈیمورلائزیشن کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جو ویپنز ہم یوز کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹارگٹ اسپیسیفیکیشن، جو انٹینسٹی ہے اور جو اس کی ویلیو ہے اس حساب سے ہم یوز کر رہے ہیں. یہ رینڈم نہیں ہو رہا کہ ہم نی جرگ کے اوپر ہم ویپنز یوز کرنا شروع کر دیں، جہاں پہ بھی چلا جائے اس کا امپیکٹ، ایسا نہیں ہو رہا. بہت کرٹیل کر کے کر رہے ہیں، اور سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہی یہی ہے. ابھی بھی اور پچھلے کیمپین میں بھی مجھے بتایا گیا تھا، میں نے ابھی بھی کنفرم کیا کہ جو ٹارگٹ ہم ہٹ کر رہے ہیں وہ کئی دفعہ ویریفائی، ری ویریفائی اور ایک قسم کا ہیومن انٹیلیجنس تک اس میں ان پٹ لی جاتی ہے، تب جا کر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اور بالکل محمد علی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، اسٹریٹجی یہی ہے، لیڈر آف ایسکیلیشن بڑھانی ہے. کیونکہ اکثر میں کہتا ہوں جو بھی ہماری کسی بھی ملک کی یا فورس کی خاص طور پر پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے، وہی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. پاور ٹو ہرٹ جتنی ہم اب ایسکیلیٹ کر رہے ہیں، جو لاسٹ ٹائم ہم نے اکتوبر میں نہیں کی تھی، ہم نے ترکی اور قطر کے کہنے پر روک لیا تھا. حالانکہ الحمدللہ ہماری پاور ٹو ہرٹ بہت زیادہ تھی. پھر ہم نے پاور ٹو بارگین، ہمارا کمپرومائز ہو گیا نا، اسی لیے طالبان بعد میں نہیں مانے تھے. وہ سمجھے کہ یا ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے یا ہمارا حوصلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ اس دفعہ ہم دونوں دکھانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے اسی پروگرام کے دوران محمد حسین باقری جو کہ تہران میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے گھر کے بالکل قریب اٹیک بھی ہوا اور ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی امان میں رکھے اور پاکستان کو بھی اپنی امان میں رکھے، ایران کو بھی، اور جتنے ریجن کے اندر مسلمان ممالک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ ایک طویل جنگ میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بھلے یہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ہو یا ایران اور امریکہ کی جنگ ہو. اس کے بہت اثرات ہوں گے، اس کے معیشت کے اوپر بہت اثرات ہوں گے، اس پورے خطے کے اوپر بہت اثرات ہوں گے، جس کے اوپر پھر کسی اور وقت بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ رہنے کا شکریہ. فیصلہ آپ کا.